محبت کی وہ کہانی جو قربانی اور حالات کے درمیان پروان چڑھی، دل دہلا دینے والا انجام۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ قربانی اور ٹوٹے ہوئے رشتوں کی سچائی ہے۔ ایک طرف ایک امیر گھر کا لڑکا تھا اور دوسری طرف ایک سادہ لوہار کی بیٹی۔ دونوں کے دل ایک دوسرے کے قریب آ گئے، مگر حالات ان کے دشمن بن گئے۔ یہ محبت شروع تو سادہ تھی مگر انجام بہت دردناک ہوتا جا رہا تھا۔ گھر والوں کی ضد، رشتوں کا دباؤ اور طبقاتی فرق سب کچھ بیچ میں آ گیا۔ محبت چھپ کر پروان چڑھتی رہی مگر حقیقت آہستہ آہستہ سامنے آنے لگی۔ ایک طرف عزت تھی اور دوسری طرف دل کا سکون۔ کیا محبت صرف جذبات تک محدود رہ جاتی ہے یا حقیقت میں بھی جیتی ہے؟ یہ کہانی آپ کو رلا بھی دے گی اور سوچنے پر مجبور بھی کرے گی۔ آخر میں ایک ایسا فیصلہ ہوتا ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے، اور یہی فیصلہ اس محبت کا اصل امتحان تھا۔ آخر میں سچ کیا تھا، یہ آپ کو آخر تک دیکھ کر سمجھ آئے گا۔ یہ کہانی ایک چھوٹے سے شہر کی ہے جہاں سادگی بھی تھی اور حقیقت بھی چھپی ہوئی تھی۔ اسی شہر میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام مہرین تھا۔ وہ ایک غریب مگر عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے والد لوہے کے کام یعنی لوہار تھے اور دن رات محنت کر کے گھر چلاتے تھے۔ مہرین کی زندگی بہت سادہ تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر قرآن پڑھنے مدرسے جاتی تھی اور پھر واپس آ کر اپنے والد کے کام میں ہاتھ بٹاتی تھی۔ اس کی زندگی میں نہ کوئی بڑی خواہش تھی نہ کوئی بڑی دنیاوی لالچ، مگر اس کے اندر ایک خوبصورت سی سادگی تھی جو ہر کسی کو متاثر کرتی تھی۔ دوسری طرف اسی شہر میں ایک امیر اور باوقار گھرانے کا لڑکا رہتا تھا جس کا نام اذان تھا۔ وہ ایک بڑے زمیندار کا بیٹا تھا۔ اس کا گھر بہت بڑا تھا، ہر سہولت موجود تھی، نوکر تھے اور عزت بھی بہت تھی۔ اذان پڑھا لکھا، سمجھدار اور نرم مزاج لڑکا تھا، مگر اس کے دل میں کبھی کبھی ایک خاموش سی تنہائی محسوس ہوتی تھی جسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پاتا تھا۔ وقت کا پہلا موڑ اس وقت آیا جب ایک صبح مہرین مدرسے کی طرف جا رہی تھی۔ راستہ تھوڑا سا تنگ اور پرانا تھا۔ اچانک اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ زمین پر گر گئی۔ اس کے ہاتھ سے کتابیں گر کر دور جا گریں۔ اسی لمحے اذان وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے فوراً رک کر دیکھا اور بغیر کچھ کہے اس کی کتابیں اٹھا کر اس کے پاس رکھ دیں۔ اس لمحے دونوں کی آنکھیں ملی اور ایک عجیب سا خاموش احساس دونوں کے دل میں اتر گیا۔ نہ کوئی بات ہوئی نہ کوئی وعدہ، مگر اس ایک لمحے نے دونوں کی سوچ بدل دی۔ اس کے بعد قسمت نے ان دونوں کو بار بار ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا، کبھی مسجد کے باہر، کبھی راستے میں اور کبھی کسی عام سے موڑ پر۔ یہ ملاقاتیں پہلے اتفاق لگتی تھیں مگر آہستہ آہستہ یہ احساس میں بدلنے لگی۔ اذان کو مہرین کی سادگی، اس کی شرم اور اس کا نرم لہجہ بہت پسند آنے لگا، جبکہ مہرین کو اذان کا ادب، اس کی بات کرنے کا انداز اور اس کا احترام دل کو چھونے لگا۔ دونوں کے دلوں میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہونے لگی جیسے وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے تھے، مگر پھر بھی وہ اسے محسوس کرتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ احساس محبت میں بدلنے لگا، مگر دونوں کو یہ بھی معلوم تھا کہ ان کی دنیا ایک دوسرے سے بہت مختلف ہے۔ ایک طرف امیر گھرانے کی اونچی سوچ اور روایات تھیں اور دوسری طرف ایک سادہ اور محنتی گھر کی حقیقت۔ اذان نے ایک دن ہمت کر کے اپنے دل کی بات اپنے والد کو بتائی، مگر وہاں اسے سخت رد عمل ملا۔ اس کے والد نے غصے میں کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، تم ایک زمیندار کے بیٹے ہو اور وہ ایک عام لوہار کی بیٹی ہے، یہ رشتہ ہمارے خاندان کے مطابق نہیں ہے۔ اذان خاموش ہو گیا مگر اس کے دل سے مہرین کا خیال ختم نہیں ہوا۔ دوسری طرف مہرین بھی جان
چکی تھی کہ یہ راستہ آسان نہیں ہوگا، مگر اس نے بھی اپنے دل کو اذان سے الگ نہیں کیا۔ دونوں اب بھی ایک دوسرے سے چھپ چھپ کر ملنے لگے۔ کبھی مختصر سی باتیں ہوتی تھیں، کبھی خاموش ملاقاتیں، مگر ان کی محبت دن با دن گہری ہوتی جا رہی تھی۔ لیکن وقت آہستہ آہستہ ایک ایسا موڑ لا رہا تھا جہاں یا تو یہ محبت مضبوط ہو جاتی یا ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتی، اور اسی موڑ کے انتظار میں دونوں کی زندگی آگے بڑھ رہی تھی۔ مہرین اور اذان کی محبت وقت کے ساتھ گہری تو ہو رہی تھی، مگر ان کے درمیان خاموشی کا ایک دباؤ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ دونوں جانتے تھے کہ یہ رشتہ آسان نہیں ہے، لیکن دل کی بات کو روکنا بھی آسان نہیں ہوتا تھا۔ اذان اکثر شام کے وقت کسی بہانے سے محلے کی گلی میں آ جاتا، اور مہرین بھی کبھی پانی لینے یا کسی چھوٹے کام کے بہانے باہر نکل آتی تھی۔ دونوں کی ملاقاتیں زیادہ لمبی نہیں ہوتی تھیں، مگر ان چند لمحوں میں دونوں اپنی پوری دنیا ایک دوسرے میں تلاش کر لیتے تھے۔ اذان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی رہنے لگی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ مہرین کو اپنی زندگی میں لے آئے، مگر اسے اپنے والد کی سخت سوچ کا اندازہ تھا، اور وہ جانتا تھا کہ یہ بات آسانی سے قبول نہیں کی جائے گی۔ دوسری طرف مہرین بھی اندر ہی اندر یہ سمجھ چکی تھی کہ اگر یہ محبت آگے بڑھی تو اس کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹیں آئیں گی، مگر وہ بھی اپنے دل کو سمجھانے میں ناکام تھی۔ ایک دن اذان نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے گھر والوں کے سامنے صاف صاف بات کرے گا۔ اس رات اس نے اپنے والد کے سامنے کہا کہ وہ مہرین سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ جیسے ہی یہ بات کمرے میں گونجی، ماحول یکدم بدل گیا۔ اس کے والد کا چہرہ سخت ہو گیا، اور انہوں نے غصے میں میز پر ہاتھ مار کر کہا، یہ ممکن نہیں ہے، تم ایک امیر اور عزت دار خاندان کے بیٹے ہو اور وہ ایک عام لوہار کی بیٹی ہے، تم اپنی حد سے باہر سوچ رہے ہو۔ اذان خاموش کھڑا رہا، مگر اس کے دل میں درد بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے نرمی سے کہا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، مگر اس کے جواب میں اسے صرف سخت الفاظ ملے۔ اس کے والد نے صاف کہہ دیا کہ اگر تم نے اس لڑکی کا نام دوبارہ لیا تو تمہیں اس گھر سے نکال دیا جائے گا۔ یہ سن کر اذان کے دل میں ایک طوفان اٹھا، مگر وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ دوسری طرف مہرین کو جب اذان کے فیصلے اور گھر میں ہونے والی باتوں کا اندازہ ہوا تو اس کے اندر بھی ایک خوف پیدا ہوا، مگر اس نے خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے اذان اپنے گھر سے دور ہو جائے، مگر محبت ایسی چیز ہے جو خاموشی میں بھی بولتی ہے اور درد میں بھی زندہ رہتی ہے۔ دن گزرتے گئے اور دونوں کی ملاقاتیں کم مگر احساس زیادہ ہوتا گیا۔ اذان اکثر رات کو چھت پر بیٹھ کر سوچتا رہتا کہ وہ کیا کرے۔ ایک طرف اس کا خاندان تھا، دوسری طرف اس کا دل تھا، اور درمیان میں مہرین تھی جو نہ کچھ مانگ رہی تھی نہ کچھ چھین رہی تھی، بس خاموشی سے اس کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ ایک دن اذان کو خبر ملی کہ اس کے والد نے اس کی شادی ایک دوسرے امیر خاندان میں طے کر دی ہے۔ یہ خبر اس کے لیے کسی جھٹکے سے کم نہیں تھی۔ اس نے فوراً مہرین کو ملنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس رات چپکے سے اس کی گلی میں آیا جہاں مہرین پہلے سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ دونوں کے چہرے خاموش تھے، مگر آنکھیں سب کچھ کہہ رہی تھی۔ اذان نے آہستہ سے کہا کہ حالات بہت آگے جا چکے ہیں، اب شاید ہمارے راستے الگ ہونے والے ہیں۔ یہ سن کر مہرین کے دل میں جیسے کوئی چیز ٹوٹ گئی، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور کہا، اگر تم مجبور ہو تو میں تمہیں روکوں گی نہیں۔ مگر اس لمحے دونوں کی خاموشی میں جو درد تھا وہ الفاظ سے زیادہ گہرا تھا۔ اذان نے مہرین کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ میں تمہیں نہیں چھوڑنا چاہتا، مگر میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اور اس رات دونوں پہلی بار خاموشی سے روتے رہے، بغیر کچھ کہے، بغیر کچھ مانگے، صرف اس احساس کے ساتھ کہ محبت ہمیشہ آسان نہیں ہوتی اور کبھی کبھی حالات دل سے زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں۔ اذان اور مہرین کی محبت اب ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی جہاں جذبات بھی گہرے تھے اور حالات بھی سخت ہوتے جا رہے تھے۔ دونوں کے دل ایک دوسرے کے بغیر ادھورے تھے، مگر زندگی کے فیصلے ان کے ہاتھ میں نہیں تھے۔ وقت آہستہ آہستہ ان کے خلاف چل رہا تھا اور ہر گزرتا دن ان کے درمیان فاصلے
بڑھا رہا تھا۔ اذان کے گھر میں اس کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو چکی تھی۔ بڑے بڑے رشتہ دار آ رہے تھے، گھر میں خوشی کا ماحول تھا، قیمتی کپڑے، زیورات اور شادی کی باتیں ہر طرف تھیں، مگر اذان کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی۔ وہ سب کے درمیان بیٹھا بھی ہوتا تو اس کا دل کہیں اور ہوتا تھا۔ وہ خاموش رہتا اور اکثر اکیلا رہنے لگتا تھا۔ اس کے اندر ایک جنگ چل رہی تھی۔ ایک طرف اس کا خاندان تھا جس نے اسے عزت، دولت اور نام دیا تھا، اور دوسری طرف مہرین تھی جو اس کی محبت، اس کا سکون اور اس کی اصل خوشی بن چکی تھی، مگر دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے تھے۔ یہ بات وہ اچھی طرح جانتا تھا، مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ دوسری طرف مہرین کی حالت بھی مختلف نہیں تھی۔ وہ ہر دن پہلے سے زیادہ خاموش ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی ہنسی کہیں کھو چکی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسا درد آ گیا تھا جسے وہ کسی سے بیان نہیں کر سکتی تھی۔ وہ روزانہ اسی جگہ جاتی جہاں وہ اذان سے پہلی بار ملی تھی، اور وہاں کچھ دیر کھڑی رہتی جیسے کسی امید کا انتظار کر رہی ہو، مگر ہر دن وہ امید کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک رات جب آسمان پر ہلکے بادل تھے اور ہوا میں ایک عجیب سی اداسی تھی، اذان چپکے سے گھر سے نکلا اور سیدھا مہرین کے محلے کی طرف چل پڑا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ملاقات شاید آخری ہو، مگر وہ خود کو روک نہیں سکا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو مہرین پہلے سے موجود تھی، جیسے وہ جانتی ہو کہ وہ آئے گا۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے خاموش کھڑے تھے اور کچھ لمحے ایسے گزرے جیسے وقت رک گیا ہو۔ پھر اذان نے بھاری آواز میں کہا کہ سب کچھ ختم ہو رہا ہے، میری شادی کسی اور جگہ طے ہو چکی ہے۔ یہ الفاظ مہرین کے دل پر کسی تیز دھار چیز کی طرح لگے، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ اس نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا کہ میں نے تم سے کبھی کچھ نہیں مانگا تھا، صرف تمہاری خوشی چاہی تھی۔ اگر تم خوش ہو تو میں تمہیں نہیں روکوں گی۔ اذان نے فوراً کہا کہ یہ میری خوشی نہیں ہے، یہ میری مجبوری ہے، مگر میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ مہرین نے پہلی بار لرزتی آواز میں کہا کہ پھر وہ سارے وعدے، وہ ساری باتیں، وہ سارے خواب کیا تھے؟ کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ اذان خاموش ہو گیا کیونکہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کی خاموشی نے سب کچھ کہہ دیا تھا۔ اسی لمحے دور سے قدموں کی آواز آئی اور دونوں فوراً پیچھے ہٹ گئے، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ مہرین کے والد انہیں دیکھ چکے تھے۔ اگلے دن یہ بات پورے محلے میں پھیل گئی کہ امیر گھر کے لڑکے اور غریب لڑکی کے درمیان تعلق ہے۔ یہ خبر جیسے آگ بن گئی اور ہر طرف بحث شروع ہو گئی۔ اذان کے گھر یہ خبر پہنچتے ہی طوفان آ گیا۔ اس کے والد غصے سے پاگل ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری عزت کے خلاف ہے، فوراً اس معاملے کو ختم کیا جائے، اور مہرین کے گھر سخت پیغام بھیجا گیا کہ اگر یہ سب نہ روکا تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ مہرین کے والد بہت پریشان ہو گئے۔ وہ اپنی بیٹی اور اپنی عزت کے درمیان پھنس گئے تھے۔ ادھر اذان کو گھر میں بند کر دیا گیا تاکہ وہ کسی سے رابطہ نہ کر سکے، مگر محبت بھی دیواروں میں قید نہیں ہوتی۔ اذان نے ایک خط لکھا جس میں اس نے صرف اتنا لکھا کہ میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، مگر حالات مجھے توڑ رہے ہیں۔ یہ خط کسی طرح مہرین تک پہنچا دیا گیا۔ جب مہرین نے وہ خط پڑھا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ پہلی بار مکمل طور پر ٹوٹ گئی تھی، مگر پھر بھی اس نے خود کو سنبھالا اور آسمان کی طرف دیکھ کر صرف اتنا کہا کہ اگر محبت سچی ہے تو کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکلے گا۔ مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ قسمت ان کے لیے ایک ایسا موڑ تیار کر رہی ہے جہاں صرف محبت نہیں بلکہ قربانی کا بھی امتحان آنے والا تھا، اور یہ امتحان ان کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا تھا۔ اذان اور مہرین کی محبت اب ایک ایسے مقام پر کھڑی تھی جہاں دونوں کے پاس یا تو سب کچھ بچانے کا موقع تھا یا سب کچھ ہمیشہ کے لیے کھونے کا خطرہ تھا۔ خط کے بعد کئی دن تک دونوں کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ مہرین ہر رات اس خط کو بار بار پڑھتی اور روتی رہتی، جبکہ اذان اپنے گھر میں قید ہو کر اندر ہی اندر ٹوٹتا جا رہا تھا۔
اس کے گھر والے اس پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ اپنی شادی قبول کرے اور اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، مگر اذان کا دل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ مہرین کو چھوڑ دے گا تو وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ اپنے دل کے خلاف کرے گا، مگر حالات ایسے تھے کہ ہر راستہ بند ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن اچانک ایک بڑا واقعہ ہوا۔ مہرین کے والد کو شدید مالی مشکل کا سامنا کرنا پڑا اور گھر کا سارا نظام بکھرنے لگا۔ اس مشکل وقت میں اذان کے والد نے ایک موقع دیکھا اور شرط رکھ دی کہ اگر تم یہ رشتہ ختم کر دو تو ہم تمہارے خاندان کی مدد کریں گے، ورنہ تمہیں اپنے حالات کو خود دیکھنے ہوں گے۔ یہ بات جب مہرین کو پتہ چلی تو اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اور درد دونوں ایک ساتھ آ گئے۔ اسے لگا کہ شاید یہ ہی وہ وقت ہے جب اسے خود پیچھے ہٹ جانا چاہیے تاکہ اذان کی زندگی خراب نہ ہو۔ وہ رات بہت خاموش تھی۔ مہرین اسی جگہ گئی جہاں وہ پہلی بار اذان سے ملی تھی۔ وہاں ہوا بہت ٹھنڈی تھی اور فضا میں ایک اداسی تھی۔ کچھ دیر بعد اذان بھی وہاں پہنچ گیا۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ اس بار آنکھوں میں آنسو زیادہ تھے، الفاظ کم تھے۔ مہرین نے آہستہ سے کہا کہ شاید یہی وقت ہے کہ ہم الگ ہو جائیں۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے تم اپنی عزت اور خاندان کھو دو۔ اذان نے فوراً کہا کہ تم میری زندگی ہو اور میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، مگر مہرین نے پہلی بار سختی سے کہا کہ محبت صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں ہوتی، کبھی کبھی محبت چھوڑنے میں بھی ہوتی ہے۔ یہ الفاظ اذان کے دل پر بہت گہرے لگے۔ دونوں خاموش ہو گئے اور کچھ لمحوں تک صرف ہوا کی آواز آتی رہی۔ پھر مہرین نے اپنی انگوٹھی اتاری اور اذان کے ہاتھ میں رکھ دی۔ آنسو کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ اذان وہیں کھڑا رہ گیا جیسے اس کی دنیا رک گئی ہو۔ اگلے چند دن اذان کے لیے سب سے مشکل تھے، مگر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی محبت کو ہار نہیں بننے دے گا۔ اس نے اپنے والد کے سامنے کھڑے ہو کر صاف کہہ دیا کہ وہ مہرین کے بغیر کوئی شادی نہیں کرے گا۔ اگر اسے کچھ کھونا ہے تو وہ سب کچھ کھو دے گا۔ یہ بات سن کر گھر میں شدید جھگڑا ہوا، مگر اذان اپنے فیصلے پر قائم رہا۔ آخرکار حالات ایسے بنے کہ خاندان کو نرم ہونا پڑا، کیونکہ اذان نے سب کچھ چھوڑنے کی دھمکی دے دی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن مہرین کو خبر ملی کہ اذان نے سب کچھ چھوڑ کر اس کے لیے کھڑا ہو گیا ہے۔ وہ فوراً وہاں پہنچی جہاں اذان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رونے لگے۔ اس بار کوئی رکاوٹ نہیں تھی، نہ کوئی شرط تھی، نہ کوئی خوف تھا، صرف سچ تھا اور محبت تھی۔ اذان نے مہرین کا ہاتھ تھام کر کہا کہ میں نے سب کچھ کھو دیا مگر تمہیں پا لیا اور یہی میری اصل جیت ہے۔ مہرین کی آنکھوں میں آنسو لیے کہا کہ میں نے بھی خود کو ہار کر تمہیں پایا ہے، مگر اس بار میں بھی سکون ہے کہ ہم الگ نہیں ہوئے۔ کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی بلکہ ایک نئے آغاز پر پہنچتی ہے۔ دونوں نے سیکھا کہ محبت صرف حاصل کرنے کا نام نہیں بلکہ قربانی، برداشت اور سچائی کا دوسرا نام ہے، اور یہی اس کہانی کا اصل نچوڑ تھا کہ اگر محبت سچی ہو تو وقت، حالات اور فاصلے بھی اسے ختم نہیں کر سکتے بلکہ اسے اور مضبوط بنا دیتے ہیں۔